میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں بیمار رہتی ہوں، یہ مجھے 10 روپے بھی بڑی مشکل سے دیتا ہے. اور پھر کہنے لگی یہ میں جب اس کا باپ زندہ تھا نا تو میں پان کھاتی تھی، اس نے 1 سال کے بعد میرا پان رکوا دیا. کہنے لگا تجھے پان نہیں کھانا ہے، میں تیرے کی خرچہ نہیں اٹھا پاؤں گا. اور پھر وہ بولی اس سے ایک بات ضرور کہہ کے جانا چاہیے، 2 باتیں کہنا مت کہنا. میں نے کہا کیا؟ کہ اس سے کہنا میں بوڑھی ہوئی ہوں، اندھی نہیں ہوئی ہوں. یہ رات کے وقت میں اور موٹے موٹے آنسو اس کی آنسوں سے گرنے لگے. اور بولی اس سے کہنا یہ رات کے وقت میں آتا ہے اور یہ پھل لے کے آتا ہے، یہ کھانا لے کے آتا ہے، یہ میٹھا لے کے آتا ہے اور چپ کے اپنے بچے بیوی کو کھلاتا ہے. کیا میں نے اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ کہ یہ مجھے اٹھا کے نظر دیکھتا بھی نہیں؟ کیا میں اندھی ہو گئی ہوں؟ کہنے لگی آپ بتاؤ کیا میں نے اتنا برا کیا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ایک دن میرے گھر ایک عورت آئی، میں نے دروازہ کھولا، اس نے کہا بھوکی ہوں مجھے کچھ دے دو، میرے بچے کئی دن سے بھوکے. کہتی حضور کی بیوی ہماری ماں میں نے 3 کھجوریں دے دی. اس نے 3 کھجوریں لے کے ایک بچے کے منہ میں رکھ دی، دوسرے کے بچے منہ میں رکھ دی، اور پھر تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھنی چاہیے تو بچے کھا کے اپنی فارغ ہو چکے تھے، اس نے منہ میں رکھی. بچے نے التجا بھری نظروں سے دیکھا ماں کو، تو ماں نے دیکھا بچے دیکھ رہے ہیں، منہ سے کھجور نکلی، 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کے منہ میں رکھ دی، ایک اس کے منہ میں رکھ دی. اللہ اکبر! توجہ کریں. اما عائشہ کہتی میں رونے لگی، میں روئی. حضور آئے، حضور نے فرمایا عائشہ تجھے کس چیز نے رلایا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آج اپنی آنکھوں میں لگی ہوئی اس جذبے کو دیکھ کے. اللہ اکبر! حضور فرماتے عائشہ اللہ نے اسی وجہ سے تو ماں کا مرتبہ اتنا بلند کیا ہے. یار ایک بار ماں مر جائے تو دوسری بار نہیں آئے گی. دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. یار جس کی ماں نہیں ہے وہ ماں کو رو رہا ہے. باپ سے اپنے معافی مانگ لو، ابھی باپ سے بھی معافی مانگو. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے سید صاحب میرے باپ نے مجھے بے دخل کر دیا. میں نے کہا عید مل لو اس سے، عید ملے کبھی، عید آنے والی ہے، تم نے ستایا ہوگا کہ نہیں، عید مل لینا. کہنے لگا عید نہیں ملوں گا، اپنے ابا سے ہم ناراض ہیں. میں نے کہا تم نے عید ملنی ہے؟ کہنے لگے آپ کہتے ہیں تو پھر مل لوں گا. عید پہ گیا، عید پہ وہ میں کہا درود بھی پڑھنا. عید کے بعد آیا، کہنے لگے ابا راضی ہو گئے. میں نے کہا کیسے راضی ہو گئے؟ کہنے لگے ابا اس وجہ سے راضی ہو گئے، میں نے عید والے دن کہا ابا عید ملنا چاہتا ہوں تو پہلے تو مجھے دروازہ بند کر بھگا دیا، پھر میں نے دروازہ کھولنے کا انتظار کیا، پھر کیا مارے؟ کہتے پھر ہٹے، پھر میں نے اپنی باہوں میں اپنے ابا کو دبا لیا، اور دبانے کے بعد کہتے باپ میرے مخالفت کرنے لگے مگر میں درود پڑھنے لگا. اور جب میرے سینے کی گرمی میرے باپ کے سینے تک پہنچی تو کہتے میرا باپ پھوٹ پھوٹ کے رویا. میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹے تو نے آج سے پہلے اتنی کبھی عزت نہیں دی تھی جتنی آج دی ہے، تجھے تو دوسروں سے فرصت ہی نہیں تھی. تو کیا سمجھتا ہے میری کمائی یہ پیسہ ہے؟ میری کمائی تو ہے. میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری جوانی میں اجالا کیا ہے. میرے بیٹے میں سردیوں میں بھاگا پھرا، میں بیٹے برساتوں میں بھاگا پھرا، میں نے دیس پر دیس کاٹے. میرے لال تو جوان ہو جائے گا، میرا ساتھ دے گا، مگر تو نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. مگر آج مجھے بہت خوشی ہے، آج میری اصلی عید ہوئی ہے. کہنے لگا سید صاحب میں بھی بہت لوگوں سے عید ملا تھا مگر آج تک اتنا ایسی عید میں نے کسی سے نہیں ملی جتنی باپ سے مل کے مزہ آیا. میں کہتا ہوں کبھی باپ سے بھی عید ملو، باپ سے محبت کرو. بابا فرید کہتے اپنے باپ کا تلوہ بغیر کسی کپڑے کے چومنا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. یار میں تقریر کرتا ہوں 21 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا ہے. میں سوچتا ہوں دنیا میری تقریر سنتی ہے تو کیا فائدہ، ایک تقریر اگر میرے باپ نے سنی ہوتی تو کتنی بڑی بات ہو جاتی. آپ مجھے بتاؤ یار جب مالی پیڑ لگا کے گیا تھا مگر جس کا باپ نہیں ہے وہ میاں روتا ہے، جس کا نہیں ہے وہ اس کی قدر نہیں جانتا. کبھی باپ کے قدموں کو چوم کے دیکھو، ماں کے پیروں کو چوم کے دیکھو. کسی پیر کے ہاتھ چومنے وہ مزہ نہیں آئے گا جو ماں کے قدموں کو چومنے میں مزہ آئے گا. کسی کے ہاتھ چومنے وہ مزہ نہیں آئے گا جو ماں کے چومنے میں مزہ آئے گا. اور صاحبو عمر جیسا انسان ایک عام عورت کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے معاف کر دے. لگی تو کہتا ہے تو تجھے معاف کر دیتی ہوں، عمر کو معاف کر دے. تو لکھ کے دے دے. کہ میں لکھنا نہیں جانتی. تو میں لکھ لوں تو دستخط کر دے گی کہاں؟ حضرت عمر نے لکھا ہے کہ عورت ناراض ہو گئی تھی، عمر نے اسے منا لیا. یہ دستخط کر. حضرت علی آ گئے. عورت بولی کون امیر المومنین؟ کہ یہی تو عمر ہے. وہ جانتی نہیں تھی، ایک دم بولی آپ عمر ہیں؟ حضرت عمر بولے چلو چھوڑو نا اپنا دستخط کرو. کہنے لگی عمر مجھے ذرا معاف کر دے، میں نے اپنے گھر میں تجھ سے جھاڑو لگوا لی، میں نے چولہا جلوا لیا، مجھے نہیں پتا تھا تو عمر ہے. وارے میرے آقا عمر تیرے قدموں کا صدقہ مل جائے. ایسے لوگ تھے وہ. حضرت عمر کہنے لگے عورت تو مدینے میں رہتی ہے، اگر میں نے تیرا خیال نہیں کیا تو یہ کیسے جواب دوں گا حضور کو اگر میں نے مدینے میں تیرا خیال نہیں رکھا. پھر بولے علی یہ دستخط کرا ہوا یہ خط ہے، جب میں مروں تو عمر کے سینے پہ رکھ دینا. اللہ پوچھے گا قیامت جب قبر میں جاؤں گا تو حضور پوچھیں گے دنیا میں کیسی حکومت کی؟ کہوں گا حضور ایک عورت ناراض ہو گئی تھی، میں اسے بھی منا کے آیا ہوں، اسے بھی منا کے آیا ہوں. اور لوگوں اپنے رب کو منا لو. ختم کر رہا ہوں میں اپنے رب کو. اس سے کہو مالک. بہت فلمیں دیکھ لی ڈرامے. اب کہوں میں نے 18 سال کے نوجوان کو اپنے ہاتھ سے ابھی کچھ دنوں پہلے غسل دیا ہے. میں نے نیچے کو ہاتھ ڈال کے نا اس کے کھوپڑی کی جب اٹھایا نا اوپر کو تو اس کی اندر کی ایک ہڈی میری انگلی میں لگ گئی. میں رونے لگا. ایک صاحب بولے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں کہا نہیں مجھے یاد آ رہی ہے اپنی موت کا. کیا مطلب؟ میں نے حضور فرماتے جب مردہ کا ہاتھ اٹھانا غسال تو مردہ کہتا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ بتائیں جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو پوسٹ مارٹم کرنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. وہ تو شراب پی کے چیر لیتے ہیں. میں نے مردہ گھر جا کے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. میں یہ کہتا ہوں میرے مالک پھر وہ چیر
چیر کے پھر سیتے کیسے ہیں؟ وہ پلاسٹک کی ستلی سے سیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں یہ کہتا ہوں میرے مالک جب مجھے موت عطا کرے نا میرے رب، تو بس اپنے کرم والی موت عطا کر دے، اپنی رضا والی موت عطا کر دے۔ میں پوسٹ مارٹم کی موت سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں پروردگار۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، نوجوانوں، ان قریب موت آنے والی ہے۔ ایک آنسو ہماری زندگی بدل سکتا ہے اگر یہ سچا ہو جائے۔ میری بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کفل نام کا نوجوان تھا، حضور فرماتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا تھا روز۔ ایک لڑکی آئی تو کہنے لگی، وہ رونے لگی، اس نے کہا تو رو کیوں رہی ہے؟ میری رات خراب کر رہی ہے، میں روز نئی لڑکی منگاتا ہوں، تو نے میری رات خراب کر دی۔ کہا سب کچھ، کہا تجھے پیسہ نہیں ملا؟ وہ بولی سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا ہے، میرے بہن بھائی بھوکے، ماں باپ مر چکے ہیں، میں مجبوری میں آئی ہوں۔ کہ پھر رو کیوں رہی ہے، ڈر کیوں رہی ہے؟ کہ اللہ سے ڈر رہی ہوں، یہ گناہ کرتے وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے تو اتنی آسانی میں ڈر رہی ہے؟ میں اتنی آسانی میں؟ ہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ بولا، حضور فرماتے ہیں اس کے آنسوؤں سے اس کا دل دھل گیا۔ کہنے لگا جب میں نے تجھے اپنی بہن بنایا یہ پیسے لے چلی جا۔ وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں جا کے بولا بھلا مجھے معاف کر دے، میں نے کتنے گناہ کیے، میں کبھی ڈرا نہیں، آج وہ لڑکی مجھے سبق دے کے چلی گئی، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میرے گناہوں کے لیے تیرے جیسا کریم کوئی نہیں ہے، بے پناہ طاقت والے، ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، مجھے معاف کر دے۔ زمین بھی خدا کی، زمین بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے؟ خدا کی خدائی سے باہر نکل کے کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا، در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ اتنا رویا، مر گیا، اٹیک آ گیا، صبح کو جنازہ نہیں اٹھاتا تھا کوئی، کسی نے کہا اس کا جنازہ نہیں اٹھائیں گے، بدکار ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں اللہ نے لکھوایا کیا؟ ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا اسے اس کے رب نے بخش دیا ہے۔ کسے جو رات کو رویا تھا، دونوں ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔